تو مولوی کو نکال رہے تھے کمیٹی والے. میں نے کہا میں آتا ہوں آج عشاء میں. میں عشاء میں گیا, عشاء میں نے پڑھائی, اور عشاء کے بعد میں نے کہا سب لوگ بیٹھے, ایک شخص کو بھی جانے کی اجازت نہیں. اور میں نے تقریر کی وتروں کے بعد نفل پر. میں نے پوچھا اب جس نے پوچھنا ہو وہ پوچھے, اور جو آج رات تہجد پڑھنا چاہے وہ, اور قیام. انہوں نے کہا انشاءاللہ آئندہ کبھی بھی نہیں کریں گے. میں نے کہا امام کا کیا ہوگا؟ امام کو تو اس لیے نکالیں گے کہ یہ جاہل ہے. وہی مسئلہ ہے جو آپ نے بیان کیا, ہم نے قبول کیا. تو میں نے کہا اب یہ آج کے بعد علم پڑے گا, اس میں غیرت آ گئی. نہیں ماما نے غیرت دیکھو مجھے, اے وہ تو جہان بھی غیرت ہے جی. دیکھو کہ خلق سوری گی. جس جگہ فساد ہے لأجل الامام ہے. امام ہدایت کا ہے, جب وہ اس کے پاس نہ ہو تو غوایت اور ضلالت کا آدمی ہے. تمام کمزور مسائل ان کی وجہ سے. جنازہ فی المسجد یہ لوگ پڑھاتے ہیں. یہ قوم کو نہیں کہہ سکتے کہ مسجد میں جنازہ مکروہ ہے. اور صحیح حدیث ابو داؤد میں من صلی علی المیت فی المسجد فلا شیء له, جس نے مسجد میں جنازہ پڑھا اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اس کاذب نے خالی مردے کو باہر رکھ لیتا ہے, یہ لکڑو ساتھ چلا جاتا ہے 2-4 آدمی, باقی سب مسجد میں کھڑا ہے. مجھے کسی نے بعض بڑی درسگاہوں کا نام لیا کہ وہاں بھی یہ ہو رہا ہے. میں نے کہا یہ ایک عمل ان کا گھٹیا ہے, باقی سر آنکھوں پر. یہ ایک عمل ان کا غلط. فقہ ہمارا معتبر ہے. فتاوی عالمگیری کتاب الجنائز میں سواء کان المیت خارج المسجد وبعض القوم معه خارج المسجد واکثرهم فی المسجد او اکثر الناس والمیت خارج المسجد وبعض الناس فی المسجد والکراہۃ مطلقا. ہر حال میں غلط. اور عبادات پر جب کراہت ذکر ہوتی ہے تو فقہاء لکھتے تحریم مراد ہوتی ہے. تنزیہ کا کوئی ذکر فقہاء کرتے ہی نہیں. تنزیہ کراہت کراہیت ہے ہی نہیں. تو مسئلہ مضبوط فولاد کی طرح, لیکن پیش کرنے والے نالائق پیاز کے پتے کی طرح, کاغذ کی کشتی کی طرح. تو مسئلہ کمزور ہو گیا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ, رات کو تہجد پڑھا کرے. جو لوگ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں وہ وتر با جماعت چھوڑ سکتے ہیں. نافلۃ لک. اب ایک سوال یہ کہ رات کو قیام اللیل اور تہجد پڑھ کر وتر پڑھنا افضل ہے یا وتر با جماعت؟ تو وتر با جماعت افضل ہے, کیونکہ یہ کام 11 مہینے تک ہوگا, لیکن وتر با جماعت آئندہ نہیں ہو سکتے. وہ صرف رمضان کی خصوصیت ہے. تو حاصل کلام کا یہ نکلا کہ اگر 20 رکعت تراویح جماعت سے پڑھی جائے اور وتر جماعت کے ساتھ پڑھی جائے تو اس شخص کو قیام اللیل تہجد نہ پڑھنے کا پورا ثواب مل رہا ہے, جیسے یہ پڑھ چکا ہے. اور یہ اس شخص سے بہتر ہے کہ جو چھوڑ کے یہ کر کے وتر پڑھ رہا ہے. تو ضرورت کیا ہے؟ تو ہم تو بغیر کسی خوف و خطر کے کہتے ہیں کہ رمضان شریف کی راتوں میں قیام اللیل و تہجد نہیں ہے. انظر فیض الباری للشیخ امام الاثر انور شاہ الکشمیری وفیضہ وعلمہ جار وساری. امام محمد ابن نصر مروزی نے کتاب اللیل اور کتاب التہجد لکھی ہے, اس میں بھی یہ مسئلہ واضح ہے. اور شیخ علی صابونی مکی نے الینابی فی صلاۃ التراویح لکھا ہے. اور امام الاثر مولانا انور شاہ صاحب نے کشف الستر عن ابواب الوتر, کشف الستر عن ابواب الوتر. اور اس عاجز اور فقیر کی اس پر ہے احسن الوتر فی تحقیق الرکعتین بعد الوتر. اور نوافل اور تہجد کی تفصیل پر رسالہ ہے احسن المراتب بنیل النوافل والرواتب. اور بدعتیوں کے مروج درود السلام کے خلاف ہے احسن التسلیم فیما احدث من الصلاۃ والتسلیم. اور رمضان شریف کے مسائل پر ہے احسن المسائل والفضائل.
اور قربانی کے احکام پر ہے احسن المناسک. خدا توفیق دے تو احسن التفسیر اور احسن الباری فی شرح البخاری، جس میں علم کے دریا بہیں گے انشاءاللہ.